الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول اللہ بری بات کو بلند آواز پسند نہیں فرماتا۔ بری بات تو ویسے بھی اچھی نہیں ہے، لیکن بلند آواز سے بری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ہی پسند نہیں ہے۔ اللہ من ظلم، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ، مطلب بری بات یہ ہے کہ وہ کسی کو بد دعا دے سکتا ہے، تیرا ککھ نہ رہے، ظالموں مر جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے مظلوم ہے، مظلوم تو پھر جو دل سے نکلے گا اس کی بات الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بری بات عام طور پر کیا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ یوں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے برا بھلا کہا، آپ علیہ السلام موجود تھے تو آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے برا بھلا کہا، پھر آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے جب برا بھلا کہا تیسری مرتبہ تو آپ نے اس کو پھر ٹھیک کے جواب دیا، تو آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا رسول اللہ کیا آپ ناراض ہو گئے مجھ سے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا تو شیطان بیچ میں داخل ہو گیا، تو لہٰذا ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرف یہ آیت نازل ہوئی کہ اب بری بات بلند آواز سے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، یہاں آگے ہے اللہ من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ بری بات بھی کہے تو ظاہر مظلوم ہے، دل کی بھڑاس وہ نکالے گا، ٹھیک ہے، تو اس پر اتنا حرج نہیں ہے۔ تو ایک شیعہ ذاکر کہہ رہا تھا کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، تو ماتم کی دلیل ایک یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے تو ویسے اونچی آواز سے کوئی چیز بھی اللہ کو پسند نہیں، لیکن جب مظلوم پیٹ سکتا ہے، مظلوم بول سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی تم پر کون سا ظلم ہوا ہے؟ جن پر ظلم ہوا انہوں نے تو صبر کیا، تم پر کون سا ظلم ہوا ہے؟ بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ ہو رہا ہے کہ ہم اس لیے ماتم کرتے ہیں کہ ظلم ہوا ہے ہم پر، تو بھائی تم پر کون سا ظلم ہوا ہے؟ تم تو سارا سال کھاتے پیتے ہو، نہ نماز نہ روزہ، تو صرف یہ ظلم صرف 10 دن ہوا ہے؟ ان پر ظلم ہوا، انہوں نے تو صبر کیا، انہوں نے تو آخر تک نماز پڑھی، قرآن پڑھا۔ اس طرح دلیل اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ ان تبدو خیر و تخفو، ٹھیک ہے، تم ظاہر کرو نیکی کو یا چھپا دو یا معاف کر دو بری بات کو، اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول میں تفرقہ ڈالے، کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں، تو ان کے درمیان فرق کرتے ہیں، فرق تو ہے نہیں، مطلب ایمان لانے میں تمام رسولوں پر اللہ پر ایمان لانا ہے، یہ لوگ پکے کافر ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک ذلت آمیز جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر رسول پر، اور ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے، ان کے اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا سالک اہل الکتاب، اے مگو آپ سے اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ پر بھی اس طرح صحیفے کیوں نازل ہوتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے؟ تو اے محبوب آپ پریشان ہو، یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس طرح انہوں نے سوال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے کے گئے، وہاں کہنے لگے ہمیں خدا دکھا دو، ارنا اللہ، ہمیں دکھا دے خدا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاخذتم الصاعقۃ، تو پھر ایک زوردار آواز آئی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سارے مر گئے، وہ آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا تھا۔ تو بھئی ان کا حال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، اتنے واضح نشانی کے بعد بھی ہم نے پھر بھی ان سے درگزر کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کتاب دو، تو ہم کتاب جب ان کو دی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، تو پھر اس کا انکار کرنے لگے، اس پر عمل کرنے سے جو ہے وہ بھاگنے لگے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر کر دیا کہ مانو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو ہے وہ
دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ پیچھے جو ہم سورہ بقرہ پڑھ کے ہیں انہیں میں سے اللہ نے تھوڑی تھوڑی چیزوں کا پھر ذکر کیا کہ ہم نے ان کو یہ کہا کہ سجدہ کر کے داخل ہونا، یہ بھی نہیں کیا انہوں نے. ہم نے کہا کہ ہفتے میں زیادتی نہیں کرنا، تو یہ سارے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ان وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں، نبیوں کو ناحق شہید بھی کرتے ہیں یہودی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں پردہ ہے. نہیں نہیں، بل تب اللہ علیہ بکفر، اللہ نے تمہارے دلوں پر کیا کر دیا، مہر لگا دیا. بہت تھوڑے ایمان لانے والے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے مہر کیوں لگی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے. اور انہوں نے حضرت مریم پر جو ہے نا بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان عظیمہ، بہتان عظیم بہتان لگایا. اور ان کا ایک یہ بھی بات تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا ہے. اللہ فرماتے انہوں نے تو ان کو قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا ہے. مشبہ جو شبہ یعنی اس کی تشبیہ جو بنائی گئی تھی اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا تھا. جس بندے نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی کہ یہاں موجود ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے تھا، مخبری کر کے جب آیا تو اللہ نے پھر اسی کی شکل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اسی پہ کر دی. وہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اسی شخص کو سولی پہ چڑھا دیا جس نے وہ خبری کی تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھر اپنی طرف اٹھا لیا. بررفع اللہ علیہ، آپ نے سب فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات ان سے ملاقات کی، وہ دوسرے آسمان پر تھے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا. مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ دمشق کی مسجد پر اتریں گے فتنوں کے دور میں، جب دجال نکلے گا اس کو مارنے کے لیے، تو اس دمشق کی جامع مسجد پر آپ اتریں گے، فرشتے آپ کو اتاریں گے، تو فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا. تو نماز کھڑی ہوگی تو آپ سے کہا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نماز پڑھائیں، تو آپ کہیں گے نہیں. تو پھر وہاں حضرت امام مہدی ہوں گے تو وہ پھر نماز پڑھائیں گے. تو اس کی طرف اشارہ ہے آپ علیہ السلام کا کہ کیا شان ہے تمہاری کہ عیسیٰ بن مریم موجود ہوں گے اور تم ہی سے پھر امام ہوگا. ٹھیک ہے جی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، وہ زندہ ہے، وہ آخری وقت آئیں گے، نبی نہیں بلکہ ایک امت ہی بن کے آئیں گے. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں ضرور مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں گے. کب؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جتنے بھی اہل کتاب ہیں نا، یہ عیسائی یہودی سب مسلمان ہوتے ہوں گے، اور قیامت کے دن پھر وہ ان پر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ فرمائے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الْعَادُ، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے کافی ساری جو حلال چیزیں تھی ان پر حرام کر دی جو ان پر حلال تھی، کیونکہ وہ راستے سے وہ روکتے تھے، یعنی اچھے راستے سے روکتے تھے، اور سود خور بہت تھے. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے تھے، جن سے ہم نے منع کیا تھا، لوگوں کا مال کھاتے تھے باطل طریقے سے، تو ہم نے ان کے لیے تیار کیا عذاب علیما. ہاں لیکن وہ جو راسخ فی العلم ہے، یہودیوں میں سے اہل علم ان میں سے، وہ مومن بھی ہوئے. ٹھیک ہے، تو وہ ایمان لیا جو آپ کی طرف نازل ہوا، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخر پہ یقین کرتے ہیں ہم ان قریب انہیں اجر عظیم دیں گے. تو ان میں سے عبداللہ بن سلام ہے اور دیگر لوگ ہیں، تقریباً 10-12 لوگ، جن پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. ٹھیک ہے جی، یہاں اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے کردار کو ظاہر کیا کہ یہ سود خور ہیں، مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف محبوب، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، پھر اس کے ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یعقوب، انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے خوشخبری رسولوں کو خوشخبری دے کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے پھر اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہیں رسول بھیجا حق کے ساتھ، رب کی طرف سے آیا، تو ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، ساری دنیا اسی کی ہے. اے اہل کتاب لا تغلو، غلو نہ کرو اپنے دین میں، اور نہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو جو اس کے شان کے لائق نہیں ہے. بس کیا کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم جو ہے نا، یہ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اور اس کا کلمہ ہے کن، تو ہو گیا. اللہ نے مریم کی طرح اس کو القا کیا تو وہ ہو گئے. تو یہ مت کہو ولا تقولوا ثلاثہ، تین مت کہو، اس سے رک جاؤ، ایک ہی خدا ہے. وہ کہتا ہے تین خدا ہے، یہ اشارہ کرتے ہیں سلیب کا، تین خدا ہے. اللہ فرماتے ہے خدا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، وہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہے، نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان ہے، وہ مالک ہے. اولاد کی تو حاجت ہوتی ہے، یہ خدا تو ان سے
بے پرواہ ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبد للہ، ہرگز مسیح آر نہیں محسوس کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود اس چیز پہ آر نہیں محسوس کریں گے، نہ فرشتے آر محسوس کریں گے، نہ مقرب فرشتے. تو جو بھی آر محسوس کرے اللہ کے بندے ہونے پر اور تکبر کرے تو ان قریب ہم انہیں جہنم ادھر جمع کریں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے، تو مومن تو آر محسوس کرے گا میں تو رب کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، رحم و ایمان والے جو اچھے کام کیے ہم انہیں ان کا پورا اجر دیں گے اور انہیں مزید اضافہ کریں گے، اور جو آر محسوس کرتے تکبر کرتے ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ایمان اے لوگوں تمہاری طرف برہان دلیل آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ہم نے نازل کیا تمہیں نور مبینہ نازل کیا تمہاری طرف قرآن، لہٰذا اس پر ایمان لیا. پھر آگے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یستفتونک آپ سے پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ ہے جس کے بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، ماں باپ نہ ہو. ہاں اس کی ایک بہن ہے تو اس کو نصف ملے گا، اگر زیادہ بہن ہے تو ان کو پھر ترکے میں سلس ملے گا، سلسان 2/3. تو یہ کلالہ کا ذکر کل ہم نے سورہ النساء میں کے دوسرے کو بھی پڑھا تھا اور اینڈ پہ یہ آیت بھی نازل ہوگی. ٹھیک ہے جی. مائدہ، دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں. سورہ مائدہ مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان والو اپنے عہد پورے کرو. کسی عہد کیا ہے نا، عہد پورے کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو عہد کیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، پورا کرنا ہے. بد عہدی مت کرنی ہے. حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور. ہاں، ایک بھائی نے پوچھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں علیہ السلام؟ سلامتی ہے، سلامتی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ نبی تو نہیں ہے حضرت مریم، تو یہ سلام بھیجتے ہیں. جیسے بعض کہتے ہیں نا مولا علی علیہ السلام یا حسین علیہ السلام، تو علیہ السلام یعنی کہ ان کا سلام بھیجنا ہے. اچھا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جانور حلال ہے، بس وہ جانور جو ہم آگے ذکر کر رہے ہیں وہ حرام ہے. یہ آگے اگلی آیت میں آ رہا ہے. جانور تم پر کیا ہے، حلال ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا، ہاں، حلال جانور جب تم حالت احرام میں ہو نا، پھر تمہیں شکار کرنا حرام ہے. پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے پیدل، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، حج پر جاتے تھے، تب بھی وہ پھر سفر اس طرح کرتے تھے، تو پھر راستے میں شکار کرتے ہوئے جاتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے جب حالت احرام میں پھر شکار نہیں کر سکتے. ٹھیک، حدیث میں آتا ہے کہ شکار بھی نہیں کر سکتے اور شکار کے لیے مدد بھی نہیں کر سکتے کسی ساتھی کی. وہ دیکھو وہ جانور جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ جو ہے نا وہ شکار جا رہا ہے، حلال شکار جو ہے، ٹھیک ہے، تو پھر منع ہے. ایمان والو بے حرمتی مت کرنا اللہ کی شاعر کی. لوگ جاتے تھے نا اونٹ لے کے جاتے، حدی بولتے ہیں، اونٹ قربانی لے کے جاتے تھے، ان کو جھولے وغیرہ لے کے جاتے، تو ان کی بے حرمتی مت کرنی ہے. ان کو یہ حکم ہے. ہاں، جب تم نے احرام اتار دیا تو پھر تم کیا کرو، شکار کر سکتے ہو، لیکن کسی قوم کی عداوت میں حد سے بڑھنے کی طرف آمادہ نہ کرے. انتا تو یہ کہ تم حد سے بڑھ جاؤ. کسی قوم سے اگر دشمنی ہو تو حد سے مت بڑھنا، ظلم نہ کرنا. وتعاون البر والتقوی، تعاون کرنا ہے نیکی اور بھلائی پر، کیا کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، برائی پر تعاون نہیں کرنا. اب اللہ ہمارے کون سے جانور ہے جو حرام ہے؟ حرمت مردار حرام کیا گیا ہے اور تم پر مردار حرام کیا گیا. اچھا، والدم خون حرام کیا گیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے. اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام جب لیا جائے نا، وہ تم پر کیا کیا گیا ہے، حرام کیا گیا. ذبح کے وقت ویسے اگر کہا جائے کہ فلاں کا جانور ہے وہ حرام نہیں. ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، بتوں کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے. اچھا، مسلمان اگر ذبح کرتے وقت اگر بھول جائے اللہ کا نام تب بھی حلال ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ دل میں وہ خدا کو مانتا ہے، بعض اوقات باتوں باتوں میں بھول جاتا ہے. تو وہ جانور بھی کیا ہے، حرام ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لیا جائے. گلا گھونٹ کے مرے جانور ذبح نہ ہو، وہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ گر کر مرے ہے، ٹھیک ہے جی، چوٹ کھا کر مرا ہے، اور سینگ ورنتیا تو سینگ کسی کا مارا دوسرے جانور نے، وہ مرا ہے تو وہ جانور کیا ہے، حرام ہے جب تک ذبح نہ کیا جائے. سینگ لگا اور زخمی ہو گیا، ذبح کر لیا پھر تو ٹھیک ہے، اور ذبح کے بغیر مر گیا. جیسے رات کو جانور بندھے ہوئے، مالک گھر میں سویا ہوا ہے، باہر ہے باڑے میں، تو لڑ پڑے تو وہ مر گیا تو وہ حرام ہے. ہاں، جن کو درندوں نے کھایا یا تو وہ حرام ہے جب تک کہ تم ان کو ذبح نہ کر لو. درندے ہوتے ہیں نا باہر، تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر حملہ کر لیتے ہیں
ٹھیک ہے، تو حملہ کر لیا تو آپ کا جانور زخمی ہو گیا، اگر آپ نے پھر اس کو ذبح کر لیا تو پھر حلال ہے، اگر ذبح نہیں کیا پہلے مر گیا تو حرام ہے۔ اور جو بتوں کی جگہوں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ آج کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، بس تم ان سے نہیں ڈرنا، ہم سے ڈرنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر لی ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا ہوں کہ تمہارے لیے اسلام دین کون سا اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ مطلب یہ آیت ہے کہ اللہ فرماتے آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر لیا، تمہارے دین سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی تمہیں پتہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کس دن وہ نازل ہوئی تھی، جمعے کا دن نازل ہوئی تھی اور عرفہ کا دن تھا، یعنی ہمارے لیے دو عیدیں تھی وہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے کہ اللہ نے ہمارے دین، ہمیں جو دین عطا فرمایا اس پہ وہ راضی ہیں۔ ہاں جو اچھا یہ چیزیں حرام ہیں، یہ جانور حرام ہے، جو مجبور ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ مجبوری کے طور پر کھا سکتا ہے، اسے وہ کسی بھی ہم نے سر بکرا میں پڑا ہے۔ آگے کہتے ہیں یسألونک ماذا أحل، وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا ہے، فرمایا جی تمام پاک چیزیں حلال ہیں، جو تم کتوں کو جانوروں کو سکھاتے ہو نا، وہ جا کے شکار کرتے ہیں تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اگر وہ تمہارے لیے روکتے خود نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت شکار کے لیے جانوروں کو، کتوں کو، دیگر چیزوں کو سکھایا جاتا تھا، تو اس کا ذکر ہے کہ وہ اگر تم ان کو سکھاتے ہو اور وہ اس وقت اپنا شکار پکڑ لیتے ہیں تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتیں مومنوں کے لیے حلال ہیں، شادی کر سکتے ہیں مومن جو ہے نا اہل کتاب عورتوں سے، لیکن مومن عورت جو ہے وہ اہل کتاب سے شادی نہیں کر سکتی، یعنی مسلمان مرد جو ہے نا عیسائی عورت سے، یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ اللہ نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ شادی کرنی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا، ولا متخذ اخدان، فرینڈ شپ نہیں کرنی، ٹھیک نا، فرینڈ شپ ایسا نہیں، شادی کرنی ہے اگر عیسائی ہے یا کوئی بھی ہے، یہ اللہ فرماتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، وضو کی تفصیل یہاں ہے سورہ مائدہ اور دوسرے رکوع میں آیت نمبر 6 میں، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہرے دھو، ہاتھ پونے تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ وضو میں 4 فرائض ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، باقی جو طریقہ وضو، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی، یہ ساری سنتیں ہیں۔ فرض آپ نے 4 ادا کر دیے تو یہ آپ کا، اس میں نہ نیت کا ذکر ہے نہ کچھ بھی، اگر 4 چیزیں آپ کی دھل گئیں تو نہاتے ہوئے یا بارش میں بھی آپ کا چہرہ دھل گیا اچھی طرح سے، آپ کا سر دھل گیا اور آپ کا جسم دھل گیا، پاؤں دھل گیا، تو آپ کو وضو ہو گیا۔ آپ کہیں گے کیسے وضو ہوا؟ نیت تو تھی بھی، نیت فرض ہی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چہرہ دھو، بازو دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں بھی دھو، وہ کہتے پاؤں پر مسح کریں۔ اچھا، وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ اختلاف تھوڑا سا گوڑا گوڑا ہے نا، کریٹیکل، ہاں، تھوڑا سا وہ ہے کریٹیکل۔ وہ کس طرح ہے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، فاغسلوا وجوہکم، وجہ کی جمع وجوہ ہے، تو وجوہکم یا زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے وایدیکم، یا بھی زبر ہے، ٹھیک ہے، کہ تم چہرے کو دھو، ابھی اس کا عطف آتا ہے، فاغسلوا وجوہکم، تو وایدیکم یہاں بھی مطلب فاغسلوا آ گئی، یہ عربی کا لغت ہے، تو چہروں کو دھو اور ہاتھ کو دھو۔ پھر آگے ہے کہ وامسحوا برؤسکم، آپ نے سروں کا مسح کرنا ہے۔ اچھا، وارجلکم، اور پاؤں دھونے ہیں۔ اچھا، پاؤں دھونے ہیں کہاں تک؟ ٹخنوں تک۔ ہم کہتے ہیں یہ جو فاغسلوا ہے نا، اس کا عطف یہاں پڑتا ہے، فاغسلوا کا پھر یہاں حکم آئے گا، تو کیا کہو؟ پاؤں دھو۔ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اتنا لمبا نہ لے آؤ، اس کا عطف یہاں ساتھ والے پر پڑتا ہے، وامسحوا پر، وامسحوا پر عطف پڑتا ہے، یعنی جو وامسحوا کا حکم ہے نا، تیرا جو سر کو مسح کرو، تو یہ اس کے قریب یہ تھے، یہ اپنے ٹخنوں پر یعنی پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے، دھونا نہیں فرض۔ وہ یہاں اس طرح کرتے ہیں، ہم کہتے نہیں دھونا ہے، ہم اس کو ادھر عطف لے آتے ہیں، وہ اس کو ادھر عطف لاتے ہیں۔
تو ہم اتنا دور کیوں کرتے ہیں، اس کو ادھر لاتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا، صحابہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، فرمایا ویل للعقاب، ان ٹکنیوں کے لیے عذاب ہے. یعنی صحابہ وضو کر رہے تھے، جلدی جلدی ٹکنے جو ہوتے ہیں نا تھوڑے سے سوکھ رہ گئے، فرمایا ان کے لیے عذاب ہے. تو عذاب اس کے لیے دیا جاتا ہے جو فرض ہو. فرض اگر نہ ہوتا تو وضو تھوڑا تھا ٹھیک کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت علی نے، عثمان نے، دیگر صحابہ نے جب وضو کا طریقہ سکھایا ہے تو پاؤں کو دھویا ہے، مسح نہیں کیا. تو ہمارے ساتھ، ہمارے پاس جو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کا طریقہ ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ پاؤں کو دھونا ہے، تو اس پر عربی پر اس کا عطفیہ آئے گا. تو وہ کہتے ہیں اس پر عطف آئے گا، اس لیے وہ عربی کے اس قانون کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں ہم پاؤں پر مسح کریں گے، فرض نہیں ہے. اچھا پھر اچھا یہاں پھر جو سنی ہے، سنیوں میں 4 امام ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. تو ان کی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی فکر ہے. اس سوچ اور فکر سے قرآن پاک کے مسائل کو وہ کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عوام کے لیے آسان کر کے پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا، جو امام ابو حنیفہ ہے وہ کہتے ہیں 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے جی. وضو کے کتنے فرض ہو گئے؟ 4. آپ نے چہرہ دھونا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے، بازو کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا ہے، اور آپ نے پاؤں دھونے. 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ فرض ہیں. باقی کہتے ہیں زیادہ ہے، کسی نے 10 کہا ہے، کسی نے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ترتیب بھی فرض ہے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، پھر آپ نے ہاتھ دھونا ہے، پھر مسح کرنا ہے، پھر آپ نے پاؤں دھونا ہے. یہ جو ترتیب ہے نا قرآن میں، یہ بھی فرض ہے. امام ابو حنیفہ کہتے نہیں، یہ ترتیب فرض نہیں ہے، بس اللہ نے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک 10 فرائض ہے، 8 نہیں. ایک بھائی نے 8 لکھا ہے، 10 فرائض ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا پھر امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ بھی فرض ہے. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے، نیت پر ہے. تو بسم اللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھی وضو آپ کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس طرح، یعنی اسی طرح اختلاف جو رائے بدلتی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں 4 کا ذکر ہے. اب ایک ترتیب آ گئی، لازمی نہیں کہ ترتیب ہی. اگر آپ نے پہلے پاؤں دھو لیا، جیسے ہماری بہنیں پوچھا لگاتے ہیں گھر میں، پاؤں دھو لیتی ہیں، پھر ہاتھ دھو لیے، پھر سر دھو لیا، مسا کر لیا، اور چہرہ بھی دھو لیا اینڈ پہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بندہ گاؤں میں کھیتوں میں پانی لگاتا ہے تو وہ اندر جا کے وہ یعنی کو مٹی میں ہوتا ہے تو پاؤں دھوتا ہے جا کے ہودی میں، اور بعد میں بازو دھو لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ترتیب جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرض ہے. ٹھیک ہے. تو جس امام کو آپ نے فالو کرنا ہے اس حساب سے آپ چلیں. اماموں کو فالو کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. آپ کو اپنی الگ سے کوئی دن رات تحقیق نہیں کرنی پڑتی، نہ کسی کو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنی جو گہرائی ہو جائے. اس لیے جو محققین ہیں اس کو فالو کریں گے تو اگر وہ صحیح فیصلے پر ہوں گے تو ان کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر ان سے مسٹیک بھی ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی اور آپ کا کام ہو جائے گا. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوالات اینڈ پہ دیں گے. اب سب سوالات جو آپ لکھ لینا، کل بھی میں نے عرض کی تھی، سوالات آپ نے لکھ لینے ہیں اور انشاءاللہ پہ اینڈ پہ اس پہ. تو یہ جو آگے پھر تحقیق آتی ہے نا، اس طرح آتی ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر اگر آپ جنبی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھی طرح سے فتحرو، کہ اچھی طرح سے آپ نے پاکی حاصل کرنا رہنا ہے. اور اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، واش روم سے ہو کے آئے اور عورت سے اپنی صحبت کی ہے، پانی نہیں پاتا تو پھر تیمم کرے. پھر یہاں تیمم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تیمم کیا ہے؟ 2 فرض ہیں. ایک تو نیت کرنے، تیمم. اچھا وضو میں نیت نہیں ہے، تیمم میں نیت ہے، کیونکہ اس کا نعم البدل ہے نا. تیمم کو ہے نا ارادہ کرنا، پاک مٹی سے پاک ہونے کا ارادہ کرے گا تو پھر ایک نیت کرے گا. پھر دوسرا کیا ہے؟ فمسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پر مٹی یعنی ہاتھ مار کے نا زمین پر تھوڑا سا جھاڑ کے نا پورے چہرے پہ مسح کرے گا. مسح کرے گا چہرے کا، آئی کو اپنے ہاتھوں کا مسح کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا مزید اختلاف ہے اہل سنت کا اور اہل حدیث کا. اہل سنت جو ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چہرے کا مسح کرے گا اور ہاتھوں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور ہاتھوں کا مسح کرے گا. ہاتھ کہاں تک ہے؟ ہاتھ ہے یعنی جو انگلیوں کے پورے سے لے کر نا یہ کوہنیوں تک ہاتھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ پھر یوں مسح کرے گا کہ اپنے ہاتھوں کو کرتے کرتے، یعنی بازو بھی شامل ہے، یعنی کوہنیوں تک. اہل حدیث کہتے ہیں ایدی کو مراد صرف ہاتھ ہے. یہ جو ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں اردو میں جن کو ہاتھ بولتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں اردو والے کو ہاتھ نہ لو نا، عربی والا ہاتھ لو. عربی میں ہاتھ کہتے ہیں
یعنی کوہنیوں سمیت کو، جس طرح وَأَيْدِيكُمْ آپ نے ہاتھ دھونے المرافق کوہنیوں سمیت، ہماری یہ دلیل ہے کہ جس طرح یہاں ہاتھ ہے نا تو اسی طرح آپ نے جب مسح کرنا ہے نا تو کوہنیوں سمیت آپ نے مسح کرنا ہے۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں، آپ صرف اپنے ہاتھوں پر مسح کرنا، جو اردو والے ہاتھ، صرف ہمارے ہاتھ گٹوں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر آگے اس میں تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے، یہ آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں کہ یہ کچھ تھوڑے تھوڑے اختلافات ہوتے ہیں تو آپ کو یہ علم میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر تنگی ہو، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مسافر ہے، پانی نہیں ہے، تو بس تیمم کر کے نماز پڑھو، اللہ کو وعد کو نعمت اللہ علیہ کو، اللہ کی نعمتوں یاد کرو، اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، انصاف پر قائم رہنے جاؤ، عدل انصاف کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے باہر نہ نکالے، اے دل عدل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ تقویٰ کے بہت قریب، یعنی کسی قوم کی دشمنی میں آ کے اللہ تعدلو، ایسا نہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو، انصاف سے دور ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کتنا بھی یہ اختلاف ہے، عدل آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں کہ ان کی بخشش فرمائے گا، انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اذ ہم قوم نہ یبسط الیکم، ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تھے کہ تمہیں نقصان پہنچائے، فکف ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، علی اللہ، اللہ پر فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنی چاہیے۔ تو یہ قوم کون سی تھی؟ مختلف آ رہا ہے۔ ایک تو جب آپ علیہ السلام صلح حدیبیہ میں بات ہو رہی تھی، عمرے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کچھ کافروں نے کوشش کی تھی کہ صلح کو ختم کیا جائے، اور 50 آدمی لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو وہاں ایک صحابی تھے جو اس کام میں مامور تھے، وہ 50 کو پکڑ کے لے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، جو ایک گروہ تھا۔ تو مطلب شرارت سے مسلمانوں کو اس طرح کرنا چاہ رہے تھے تاکہ لڑائی ہو، تو صلح نہ ہو۔ تو پھر اللہ نے پھر ان کو ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمایا۔ اگلا جو رکوع وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں سے متعلق دو رکوع سارے یہی۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، یاد کیجیے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ان میں پھر 12 نقیب ہم نے مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے 12 نقیب، ٹھیک ہے۔ تو وہ 12 قبیلے تھے، تو وہ ان قبیلوں کے ایک ایک ان کا سردار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت اجر عطا فرمائے گا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عہد کو توڑا، تو اللہ کی لعنت ان پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جو ان کی کتاب میں چیزیں تھیں ان کو اس کی تعریف کرتے تھے، اور جو ان کو نصیحت کی گئی انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیشہ وہ خیانت ہی پر وہ ڈٹے رہے۔ اچھا، اسی طرح نصارہ کا بھی ذکر آ گیا، ان کو بھی ہم نے نصیحت کی تھی تو انہوں نے نصیحت کو نہیں مانا۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں نصیحت کریں مسلمانوں، تم مانو، یعنی وہ اگر نہیں مانے، پچھلی قوموں کا ذکر اللہ نے مسلمانوں کے اینڈ پہ کیا تاکہ مسلمانوں کے برے اعمال ان کے سامنے نہ آئے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آئے جو واضح تمہارے لیے یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کر دیا بہت ساری چیزوں کو تم جو چھپاتے ہو کتاب میں سے۔ رسول آئے، انہوں نے ہر چیز واضح کر کے دی۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں سے انہوں نے پردہ پوشی کر دی، معاف کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین۔ اب یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی نور ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہے نا جسمانی طور پر بھی آپ کو نور سے نوازا گیا ہے، ویسے آپ افضل البشر ہیں، دونوں آپ علیہ السلام کی۔ یہاں اہل سنت کا اور پھر اہل حدیث اور دیوبند کا اختلاف ہے، نبی علیہ السلام نور ہے یا بشر ہے؟ ہم کہتے ہیں بشر ہیں، لیکن نور بھی آپ علیہ السلام کو خاص عطا کیا گیا، وہ کہتے ہیں صرف بشر ہیں۔ تو یہاں پھر کچھ اختلاف آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام افضل البشر ہیں۔ ہم انکار نہیں کرتے بشریت کا، لیکن اللہ نے آپ کو نور بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ جو بات کرتے تھے، آپ دانتوں سے نور جھلکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہلے زمانے یہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا تھا، لیکن اب یہ اختلاف بہت کم ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی تعلیمات نورانی ہے اور جنت میں لے جانے والی، اور آپ علیہ السلام افضل البشر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ السلام کو نور میں سے حصہ ملا ہے۔ اچھا، پھر آگے ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم، کافروں نے کہا کہ مسیح جو ہے مسیح، ان اللہ، بے شک اللہ کون ہے جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مسیح قرار دے دیا عیسائیوں نے۔ اللہ فرماتے کل فمن یملک من اللہ شیئا،
کون ہے جو اللہ سے بچائے کسی چیز کو؟ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھی ہلاک کر دے، یعنی اس کو وفات دے دے، اس کی والدہ کو، تو کون ہے جو اللہ سے مقابلہ کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہی، زمین و آسمان اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ تو اللہ قل اے بابو فالم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا تمہارے گناہوں کے سبب؟ بھائی تم انسان ہو، اللہ جسے چاہے بخش دے، اللہ جسے چاہے عذاب دے، ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی یاد کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ نے جو تم پر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو پیٹ پھیر کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، یعنی ان پر جو ہے وہ فرض کیا گیا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ مکہ میں 30 پر وہاں گئے اور جہاد کے لیے، تو وہ کھڑے رہے۔ اچھا، ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جو نقیب تھے 12 بھیجے، اور آپ نے فرمایا کہ جا کے اس قوم امال کا قوم ہے ان کی جاسوسی کر کے آؤ، لیکن یہ کہ مجھے آ کے بتانا، کسی اور کو نہیں بتانا، جو بھی وہاں سے کچھ سیکھ کے آؤ، دیکھ کے آؤ۔ تو وہ جب گئے تو وہ ان کے جسم بھی بڑے تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے ہتھیار تھے ان کے پاس، یہ ڈر گئے واپس آئے تو 10 تھے نا نقیب، وہ اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ ان کو جا کے کہا بھائی وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، ہم تو ان سے لڑ ہی نہیں سکتے۔ 2 بندے رہ گئے، تو انہوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، حالانکہ 12 کے 12 جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے چاہیے تھے، لیکن وہ ڈر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قالوا یا موسیٰ ان فی قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں بہت جابر لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زبردست قوت والے رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا، ہم تو یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، خود وہ نکل جائے تو تب ہم اس شہر میں داخل ہوں گے، ویسے نہیں داخل ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ 2 آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، قال رجلان من الذين يخافون، 2 آدمی جو انعم، انہوں نے کہا اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا جی تم داخل تو ہو جاؤ، تم جہاد تو کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم چلو تو صحیح، تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے۔ قالوا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوگے شہر میں، ما داموا فیہ، جب یہ جبارین اس میں موجود ہے نا، ہم داخل نہیں ہوگے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں، اگر آپ جہاد کا شوق رکھتے ہیں نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، فَقَاتِلَا، دونوں پھر ان سے لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہی بیٹھ گئے۔ اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے غلام 313 تھے، اور پھر آگے 1000 کے قریب تھے۔ آپ علیہ السلام نے جا کے اینڈ میں، جب یہ جنگ بدر سے پہلے آپ نے پھر خطبہ دیا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جہاں آپ چاہیں گے ہم چلیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، نہیں، کیونکہ یہ سارے انصار تھے، مہاجر تھے، آپ چاہتے تھے جو انصار ہیں وہ کھڑے ہوں، کیونکہ مدینے میں پھر انصار صحابہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ برق الغمات تک آپ جائیں گے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ان کا ذکر ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا قال ربی، میرا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، میں نے بولا میں اپنی اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، ففرق بین و بین القوم الفاسقین، بس ہم ان فاسق لوگوں سے الگ کر دے پھر، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ وہی مقام 30 پر رہے 40 سال، قال فإن محرمۃ 40 سال، 40 سال اس مقام 30 سے آگے پیچھے نہیں ہو سکے، چلتے رہے، شام کو وہیں، رات کو چلتے تھے، پھر وہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر کر دی سزا دی، ٹھیک ہے جی، مقام 30 کی۔ اگلا جو رکوع وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہے، ہم سنتے ہیں نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی تلاوت کیجیے، ان کا واقعہ بنائیے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، جن میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی قربانی، اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا، تو جس کی قبول ہوئی اس نے کہا میں تیرے سے نہیں لڑنے والا، میں تجھے قتل میں تمہیں نہیں قتل کروں گا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میرا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بالآخر اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اب اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کی لاش کو کیسے چھپائے۔ اللہ نے پھر ایک
कौवा भेजा जो दूसरे कौवे की लाश को छुपा रहा था। उसने कहा है अफसोस मैं कौवे से भी जा गुजरा हूँ, मैं अपने भाई के अलावा उसको भी नहीं छुपा सकता। तो उस वक्त ये बड़ा नादिम हुआ। मिन अजल ज़ालिक, अल्लाह फरमाते इसी वजह से हमने कहा, हमें फर्ज किया बनी इसराइल पर कि जो एक जान को कत्ल करेगा उसे, ठीक है, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जो एक जान को बचाएगा उसने पूरी इंसानियत को का जो है ना एहया किया, उसको बचा दिया। ये जो आयत हम पढ़ते हैं ना, ये एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये वो आयत है। और एक जान को बचाना पूरी इंसानियत को क्या है, बचाना है। ठीक है जी। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु यसअून फिल अर्दि फसादा, ये एक वाक़ये की तरफ इशारा है। उरैना कबीला था, उरैना, ठीक है जी। तो वो मुसलमान होके आए और बीमार हो गए, मदीने में आके रहे ना, गाँव में कहीं रहने वाले थे, किसी बीमार हो गए तो आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, सलाम बीमार हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम तो हमारे ना ज़कात के ऊँट हैं, तो वो बाहर बंधे हुए बाड़े पे, तो तुम बाहर रहो उधर ही, और उनका दूध भी पियो और उनका पेशाब भी पियो। तो उन्होंने दूध भी पिया ऊँटों का और पेशाब भी पिया, कोई 8-10 दिन वहाँ रहे, ठीक हो गए। तो उन पर नहुसत तारी हो गई। वहाँ जो ऊँटों पर मामूर थे ना सहाबी, हुज़ूर के गुलाम, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। कत्ल करके उनकी आँखों में काँटे चुभो दिए। काँटे चुभो के ऊँट और वो ऊँटनियाँ ले गए। सहाबी को पता लगा, उसने फिर आवाज़ दी, तो या रसूलल्लाह ये ऊँट ले गए। सलमा बिन अकवा सहाबी थे, वो दौड़ में बहुत तेज़ थे। तो उन्होंने, वो कहीं से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये ज़ुल्म हो चुका है। उन्होंने दूसरे को कहा, "भई पहाड़ पे चढ़ के ना आवाज़ दो, सबको नबी अलैहि सलाम को इत्तला दो, मैं इनके पीछे जा रहा हूँ।" तो जनाब अली, उसने फिर इत्तला दी। सलमा बिन अकवा फिर उन इनके पीछे, उरैना वालों के, बड़ा उसकी दौड़ बहुत थी। चलते-चलते जनाब अली, उसने उनको घेरा डाल दिया। पीछे नबी अलैहि सलाम भी आ गए। तो वो सारे उरैना कबीले वाले पकड़े गए, पकड़ के फिर मदीने में लाए गए और उन मदीने की गलियों में उनकी आँखों में सुइयाँ डलवाई गई और फिर उनकी टाँगें, उनके हाथ काटे गए, क्योंकि वो ज़ुल्म करके गए थे। तो उसका ये ज़िक्र है कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन, उनका बदला उन लोगों का युहारिबूनल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करते हैं, व यसअून फिल अर्दि फसादा, ज़मीन में फसाद करते हैं, अन युक़त्तलू, कि उन्हें कत्ल किया जाए, और युसल्लबू, या उन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, औ तुक़त्तअ अयदीहिम, उनके हाथ काटे जाए, व अर्जुलहुम, और उनके पाँव काटे जाए, मिन खिलाफिन, मुख्तलिफ जानिब से, एक तरफ हाथ काटा जाए, दूसरी तरफ पाँव काटे जाए, और फिर उनको ज़मीन पे से छोड़ दिया जाए। ज़ालिक लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, ये दुनिया में उनकी रुसवाई है, व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। हाँ, जो तौबा कर ले इससे पहले, तो ये कादिर होने से पहले तौबा कर ले, तो यानी कि पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले तो उसकी तौबा कबूल होगी, लेकिन पकड़ने के बाद फिर तौबा नहीं है। इसमें भी गुस्ताख रसूल की भी इसमें सज़ा है, क्योंकि गुस्ताख रसूल जो है ना, वो फ़साद करता है ज़मीन में, मुसलमानों की दिल आज़ारी करता है, ठीक है जी। उसकी सज़ा भी उलमा ने इसी आयत से निकाली है। तो ये आयत इस बारे में आई है। आगे, ईमान वालों, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला ढूंढो, जिहाद करो अल्लाह की राह में ताकि तुम फलाह पाओ। वसीला क्या होता है? नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करना, किसी नेक अमल के वसीले से दुआ करना। ये बहुत सारे अहादीस और उसमें जो है वो मौजूद है। इस पर काफ़ी सारी जो है वो किताबें भी है। मेरा जो पीएचडी का मकाला है उसमें भी एक टॉपिक ये है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं मेरी बीनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरी बीनाई लौटा दे, मैं देख सकूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि सब्र करो तो बेहतर है, और अगर चाहो मैं तुम्हारी दुआ करता हूँ। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे दुआ, आप मेरे लिए दुआ करें। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि ऐसा करो, जाओ वज़ू करो, 2 रकात नफ़ल पढ़ के ना ये दुआ पढ़ो वहाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबी रहमत, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िहि लितुक़दा, अल्लाहुम्मा फशफ़ी, या अल्लाह मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वसीला देता हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपका वसीला लिया अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मेरी इस हाजत को कबूल फरमा। तो आप अलैहि सलाम को वसीला लेकर उसने दुआ की, तो अल्लाह ने उसकी बीनाई लौटा दी। तो साहबी कहते हैं कि वो आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने वसीला खुद सिखाया, डायरेक्ट खुदा से मांगना ये भी बिल्कुल है, नबी अलैहिस्सलाम का वसीला लेना ये भी है, अमाल का वसीला लेना, जैसा कि एक मशहूर हदीस है कि 3 लोग जा रहे थे और फिर बारिश हो गई और वो पहाड़ में एक गार थी, उसमें चले गए, ऊपर से फिर बड़ा पत्थर आ गया गार के मुंह में, वो फिर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो उन्होंने फिर नेक अमाल का वसीला दिया, जो जो उन्होंने अच्छे अमल किए थे, तो अल्लाह ने उस पत्थर को हटा दिया। तो नेक अमाल का वसीला है, नेक लोगों का वसीला है, नेक हस्तियों का वसीला है,
یہ ہم اہل سنت مانتے ہیں، تو اہل حدیث حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو پرانے ان کے اہل حدیث حضرات کی وہ سب مانتے ہیں، اس پر بھی ہماری کافی ساری کتابیں ہیں۔ جو ابن تیمیہ وہ بھی وسیلے کو مانتے ہیں، دیگر بھی وسیلے کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نذیر احمد ہے ان کے مولانا، وہ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ ایک بہترین کتاب ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، الوسیلۃ عند المحدثین، جس میں محدثین نے وسیلہ کس طرح لیا ہے وہ سارا اس میں، اور بھی دیگر علماء کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب بڑی جامع ہے۔ تو اس یہاں ہے وسیلے کا ذکر کہ آپ کسی کا وسیلہ نیک عمل کا، کسی نیک شخص کا، نیک انسان کو، زندہ کا بھی وسیلہ لے سکتے ہیں، فوت کا بھی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ حضور کا وسیلہ لے کے دعا مانگتے تھے، اور پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے پھر حضرت عباس کا وسیلہ لے کے مانگا۔ ہم کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں، علی حضرات کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں زندہ کی بھی لے سکتے ہیں، جو فوت ہو گئی یہاں تو عمر نے زندہ کے لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی فوت شدہ کا وسیلہ نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سنن دارمی میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے جو قبر انور ہے اس کے اوپر جو ہے نا چھت ہے اس کو کھول دو، تو آسمان اور نبی علیہ السلام کی قبر انور کے درمیان کوئی بیچ میں چیز نہ ہو، تو انہوں نے ایسا کیا تو بارش ہونے لگ گئی۔ تو اس طرح بھی ہے وسیلہ، اور دیگر بھی وسیلہ، جیسے نبی علیہ السلام خود اپنا وسیلہ سکھایا۔ اچھا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام یعنی وہ کہتے ہیں اہل حدیث حضرات کے زندہ کا وسیلہ لے سکتے ہیں، فوت شدہ کا نہیں لے سکتے۔ تو طبرانی میں حدیث ہے جس میں یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی، اس میں راوی ہے عثمان بن حنیف۔ امام طبرانی نے کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ تو عثمان بن حنیف کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کی اس وقت خلافت کا زمانہ تھا، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، میرا کام نہیں بنتا، مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو چونکہ آپ ان کے ساتھی ہیں تو لہٰذا آپ کوئی سفارش وغیرہ کریں۔ تو حضرت عثمان بن حنیف، یہ راوی کا نام عثمان بن حنیف ہے، اور صحابی جو خلیفہ ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو عثمان بن حنیف راوی نے کہا صحابی نے اس شخص کو کہ آپ ایسا کریں، آپ جا کے وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی حاجتی ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، اور یہ دعا کر کے تو حضرت عثمان غنی کے پاس گئے، وہاں دربار باہر کھڑا تھا، ان کو پکڑ کے اندر لے گیا۔ حضرت عثمان نے پوچھا بھی کیا مسئلہ، اس نے اپنا مسئلہ بتایا، تو فوراً اس کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ وہ شخص پھر عثمان بن حنیف کے پاس آیا کہ آپ کا شکریہ جی، آپ نے میری سفارش کی۔ تو عثمان بن حنیف نے کہا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میرے سامنے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بینائی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو یہ دعا سکھائی۔ تو مجھے پتہ لگ گیا کہ جب بیماری یعنی کہ بینائی لوٹ سکتی ہے، بیماری ختم ہو سکتی ہے، تو یہ مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس سے رزلٹ نکالا اور مسئلہ حل بھی ہوا۔ اب یہ جو ہے کئی سالوں بعد، عثمان غنی کے زمانے میں 24 سال بعد، 23 سال بعد جو ہے نا، یہ عثمان بن حنیف نے دوسرے صحابی کو یہ یعنی وظیفہ سکھایا، اور نبی علیہ السلام تو اس دنیا میں نہیں تھے اس وقت۔ تو اب اس سے بھی پتہ چل گیا کہ نہیں، جو دنیا میں ہے زندہ ہے اس کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جو فوت ہو گیا ہے اس کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے دلائل ہمارے پاس ہیں جس پر ہم یہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو ایک ہے وسارق تو فقط ویدیما، چور کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، ان کا یہ بدلہ ہے، ان کو یہ سزا ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، فاطمہ مخزومیہ، تو اس کے قبیلے والے ڈھونڈنے لگے کہ ایسا کوئی بندہ ڈھونڈے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کرے کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، رنڈی ہو جائے گی ہاتھ کٹی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کون بندہ؟ انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام کا ایک خاص جو ہے نا بندہ، وہ ہے اسامہ بن زید۔ اسامہ زید کا بیٹا، زید آپ علیہ السلام کے غلام تھے، پھر آپ کے بہت قریبی ہو، یہاں تک کہ مکے میں زید بن محمد کہا جاتا تھا، اتنے قریب تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کی شادی بھی کرائی بہرحال۔ تو اسامہ نبی علیہ السلام کے بالکل ساتھ ہوتے تھے، وضو کراتے تھے، سارا کچھ ہے وہ۔ انہوں نے پھر حضرت اسامہ کو کہا کہ حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ چلو جانے دیں یا رسول اللہ۔ تو پھر وہ حضرت اسامہ نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ اس بیچاری کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری ہو گئی، غلطی ہو گئی، بڑے قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، فرمایا کہ نہیں، اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ پہلے زمانے میں یہی تو نہ ہو سکتی کہ کسی بڑے آدمی نے چوری کی ہوتی، بڑے قبیلے والے نے، تو پھر اس کو سزا نہ ہوتی، غریب کو سزا ہو جاتی، ایسا نہیں ہوگا۔
تو اب چوری کرنے والا مرد ہے، عورت اس کو سزا ملے گی، تو اس کے پھر ہاتھ کاٹے گئے، ایک ہی ہاتھ کاٹا گیا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ پھر بعد میں آتی رہی اور ٹھیک ہو گئی، مطلب ایک کے ہاتھ کاٹے گئے نا تو پھر ہزاروں ٹھیک ہو گئے۔ تو اگر یہ اب کہتے ہیں کہ اسلامی قانون آ گیا تو لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے، بھائی ایک دو کے کٹیں گے سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے چوری نہیں کرنی۔ اب ایک مسلمان 1.5 لاکھ کا موبائل لے کے آتا ہے اور راستے میں چوری اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اب اس نے مطلب جو ہے نا کتنی محنت سے پیسے بچا بچا کے موبائل لیا اور جناب یہ آ کے تو کاٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اس کو ہاتھ کٹیں گے تو پتہ چلے گا ایک مسلمان پورا مہینہ کام کرتا ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، اور راستے میں چور آتے ہیں وہ لے جاتے ہیں، یہ کون سا ہو گیا؟ پھر آگے یہ ہے کہ ہاتھ کتنی چوری پر کاٹے جائیں گے؟ 10 درہم پر، ٹھیک ہے، 10 درہم جو ہے نا اس پر ہاتھ کہتے ہیں کاٹے جائیں گے، تقریباً کو سمجھو 30,000 روپے، ٹھیک ہے۔ 30,000 ظاہر ہے اتنا تو اس کو ہونا چاہیے نا، 2 4 5 100 1000 پر نہیں، 30,000 یعنی آج کل کے لحاظ سے تو 30 35 ہزار اگر وہ پورے مزدور کی پورے مہینے کی تنخواہ وہ کھا گیا، تو اب اس کو ایسے جانے دیتے تھے اس کے ہاتھ کاٹ کے اس کا ظلم نہیں کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں اچھا ظلم کریں گے، اس نے جو ظلم کیا اس کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ شریعت میں اگر ایسا ہوگا تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا ذکر ہے۔ پھر آگے ذکر ہے وہی یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے نا سود کھانے والے بہت ہیں، اور یہ چغل خور بہت ہیں، اور یہ جو ہے وہ جاسوسی بہت کرتے ہیں۔ اگلے دونوں رکو اسی پر ہے کہ ہم اوپر فرض کیا کہ جان کے بدلے جان ہے، عین کے آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اسی کے ساتھ پھر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اگلا جو رکو اس میں اللہ فرماتا ہے ایمان والو یہودی اور عیسائیوں کو، نصارہ کہتے ہیں عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ، کہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ نہیں محسوس ہو جائے گا۔ اللہ پھر ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، تو مومنوں سے دوستی کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، مرتد مطلب پھر جائے دین سے اور اس حالت میں مرے، تو پھر کیا ہے؟ وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ذلت وہ ہے، رسوائی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ اسلام چھوڑ دے، ترک کر دے، نعوذ باللہ، تو وہ ہے مرتد، پہ اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور اسی حالت میں مرا کہ وہ جہنمی ہے۔ اچھا، اے ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دین کی باتوں سے مذاق اڑاتے ہیں، ان میں سے اہل کتاب ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سے دوستی مت رکھو، جو دین کا مذاق اڑائے، اذان کا مذاق اڑائے، دینی شاعر کا مذاق اڑائے، ان سے دوستی مت رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کی ندا جاتی تھی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں نماز کا، انہیں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تم کو اے اہل کتاب، تمہیں کس چیز، کون سی چیز جو ہم سے انتقام لے رہی ہے؟ ہم سے کیوں مطلب لڑ رہے جھگڑ رہے ہو؟ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تم بھی اس کو مانتے ہو، تم یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے پھر ان کی فرمایا کہ جو اس طرح کرے گا اللہ کی اس پر لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے جو اللہ کے غضب میں آئے، پھر یہ خنزیر بھی بن گئے، ٹھیک ہے نا، یہ بندر بھی بن گئے اور برے ٹھکانہ میں پہنچ گئے، تو ان کو عقل کرنی چاہیے۔ تو جو اللہ کی چیزیں ہیں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اذان کا مذاق، قرآن کا مذاق، نماز کا مذاق، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، داڑھی کا مذاق، امامے کا مذاق، یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے، یہ کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے، نماز، بعض لوگ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان کو جو یہودی، ان کے بڑے، عیسائیوں کے بڑے، ان کو کیوں نہیں ان گناہوں سے روکتے، ان کو جو ہے وہ سود سے کیوں نہیں روکتے؟ مطلب انہیں نیکی کا کام کرنا چاہیے، جیسے کہ الحمدللہ مسلمان کہتے ہیں، یہودی یہاں تک کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ جو بندے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں لعنت ہے پر، اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، بل اذا مبسوطن، اللہ جس طرح چاہے خرچ کرتا ہے، آج تک دنیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ اتنے کمینے کہتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیا ہے؟ بندے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کو حکم ہوا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، بے دین ہیں، نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی شخص اللہ اور آخر پر ایمان لائے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔
مومن تو ہے، پھر ایمان لانا مطلب یہ کہ سچا مومن بن جائے، ٹھیک ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھی بھیجے، جب بھی ان کے پاس رسول آئے اور ان کے خواہشوں کے خلاف چیزیں تھیں تو انہوں نے ان کا انکار بھی کیا، اور انہوں نے ان کو نعوذ باللہ شہید بھی کر دیا۔ پیچھے بھی کافی جگہوں پر اس چیز کا ذکر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو یہودیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ، یہ تین خدا وہ اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں تین خدا ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ بن مریم تو یہ اللہ کے رسول ہے، جس طرح پہلے رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں سچی تھی، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، تو یہ کھانا کھانے کے محتاج ہے تو یہ کیسے خدا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ہم تو تمہیں واضح آیات بیان کرتے ہیں، تم منظر پہ غور بھی کرو کہ کدھر جاتے تم، قل تعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرو گے جو کسی چیز کا فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں؟ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا۔ لعنت ان لوگوں پر، کافروں پر، بنی اسرائیل میں سے جو داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت ملی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت ملی، کیونکہ وہ حد سے کیا ہو گئے، بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کی بات کرنی، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کا ادب احترام کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی۔ ہم بھی اللہ کے پیاروں کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قبر پرست، بھائی اللہ کے بندے، اس طرح کے فتوے لگانے سے پہلے ڈرو۔ قبر پرست وہ ہوتا ہے جو قبر کی پوجا کرے۔ مسلمان جاتے ہیں قبرستان، جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اگر کوئی قبر پہ اگر سجدہ بھی کرے نا تو وہ کافر نہیں ہوگا، وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ جو قبر کو سجدہ بھی کرتا ہے، ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ وہ سجدہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے پیارے ہیں، اس کو خدا نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، خدا نہیں۔ تو وہ کوئی بھی آدمی اگر قبر کو سجدہ کرتا ہے، تعظیمی سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ تو گناہ گار کو تم کافر کہہ کے اپنی آخرت برباد نہ کرو، ان کی اصلاح کرنی، ہم بھی ان کی اصلاح کرتے بھی وہاں جاؤ، چار ہاتھ دور کھڑے ہو کے دعا کرو، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اب تم سب کو قبر پرست کرتے، قبر پرست یعنی مشرک۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کو مشرک کہے، کافر کہے، اگر وہ کافر نے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا، وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو بغض میں آ کے مسلمانوں کو مشرک کہنا، قبر پرست کہنا، یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی ایسا جملہ بولتا ہے، اللہ کو ایسا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی تہہ کے جا کے پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تجدن اشد الناس عداوۃ، آپ دیکھیں گے لوگ بہت زیادہ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، جن میں سے یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے قریب جو ہے نا وہ کون ہے؟ نصارہ ہیں، وہ ذرا نرم دل ہے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نصارہ جو ہے وہ اتنی دشمنی نہیں رکھتے جتنی دشمنی یہودی اور مشرک مسلمانوں سے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں جو نازل ہوا اللہ کے رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں۔ یہ نصارہ کے بارے میں ایک گروہ نے سنا تھا تو وہ آنکھوں میں سے آنسو ان کے آ رہے تھے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، رب پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کا ذکر ہے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے حلال چیزیں کی ہیں اس کو حرام مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ ایک حلال چیز اس کو حرام کیسے کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہیں کر سکتے بھائی یہ چیز اللہ کے رسول نے نہیں کہی تو حرام ہے۔ اب آج برگر ہم کھاتے ہیں، شاورما کھاتے ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو حرام کہے گا تو وہ حد سے بڑھ رہا۔ اسی طرح ختم درود ہے، ٹھیک ہے، اس کی اصل تو ہے ایصال ثواب ہے، لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، حالانکہ یہ حد سے بڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام خود دوسرے دن آ کے آپ نے دعا کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو پڑھا آپ علیہ السلام نے، ایک اور روایت میں ہے۔ تو ختم درود کا جو کھانا ہے وہ حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو بچنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ ختم درود جو ہے اب اللہ کے نبی نے کیا ہے، وہ اصل میں دعا ہے۔ باقی کھانا، ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ جو ہے وہ میری والدہ فوت ہو گئی تو میں ان کے لیے صالح ثواب کرنا چاہوں، کیا ان کو پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں پہنچے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، پورا باغ جو ہے نا میں اپنی والدہ کی صالح ثواب کرتا ہوں۔ تو یہاں ایک چار جو ہے نا کلو سیب والا وہ بدعتی ہو جاتا ہے، تو وہ پورے باغ جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہا ہے وہ کیا ہے پھر؟ انہوں نے پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں دے دیا اپنے والدہ کے صالح ثواب کے لیے۔ باقی کھانا سامنے رکھنا دعا کے لیے نہ لازمی ہے اور نہ حرام ہے، تو حد سے نہ بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کا بھی۔ اب یہ حضور نے نہیں کیا،
اس طرح سے دیکھیں اصل چیز ہے کہ دعا جائز ہے، باقی چیزوں کچھ ہوتی ہے زمانے کے حساب سے. اب حضور نے تو پھر شوارما بھی نہیں کھایا، حضور نے تو پھر برگر بھی نہیں کھایا، تو یہ پھر آپ کہیں گے حرام نہیں. نہیں جناب، اس میں دیکھیں چینی پڑتی ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، تو ختم کے سامنے بھی سارا حلال ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں اب دیکھیں نا رمضان آ گیا، تو ہمارے علاقے میں اہل حدیث کی مسجد ہے جس میں ہر اتوار کو اور عصر کے بعد وہاں پروگرام ہوتا ہے. تو بھائی اگر دیکھا جائے آپ کا اصول ہے کہ وہ کام حرام ہے جو صحابہ نے نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے کیا. اب آپ بتائیں پوری تاریخ میں اتوار کے دن عصر کے بعد کس صحابی نے پروگرام کیا ہے؟ اتوار کے دن رمضان میں عصر کے بعد نبی علیہ السلام نے کہاں پروگرام کیا ہے؟ تمہارے اصول سے تو حرام ہو جائے گا. ہم حرام نہیں کہتے اس کو، ہم کہتے ہیں کوئی بھی نیکی کا عمل کرے کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے نہیں نہیں بدعت ہو جائے گا یہ. پھر یہ سب سے بڑی بدعت تو یہ ہوگی. اب کئی سالوں سے وہ اہل حدیث حضرات کر رہے ہیں، ہر اتوار کو کرتے ہیں اور عصر کے بعد کرتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ خود بھی اپنے اس میں اصول میں پھر آپ غلط ثابت ہوتے ہیں. تو ایسا اصول کے تمہیں خود لیڈ ہو گئے نہ بنائے آپ. یہ ٹھیک ہے نا، نیکی ہے جو بھی کرے بندہ جب تک وہ گناہ میں شامل نہ ہو. اب لوگوں کو نیکیوں سے آپ نے روکنا ہے. اب پچھلے دنوں شب برات ہوئی، لوگوں نے روکا بھائی اللہ کا اس میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں. وہ ضعیف احادیث کا ضعیف احادیث بھی ہو تو اس میں کیا ہے؟ محدثین کا اس میں اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں لی جاتی ہے، اور ان کے بڑے محدث البانی نے ان کو صحیح کہا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، سوا کینہ پرور کے اور مشرک کی اس میں بخشش نہیں ہوتی. تو اور صاحب اس کے علاوہ محدثین نے اس رات کو جاگے کرنا کیا ہے؟ نماز ہی پڑھنی ہے یار، جب بھی چاہے پڑھ لے. پورا رمضان پورا شعبان مسلمان جمع ہو کے پڑھیں گے، اس میں برکت اور ہوگی. کہتے بدعت بھی تو پھر یہ رمضان والی بدعت کدھر جاتی ہے؟ رمضان کو اتوار کو اور عصر کے بعد یہ بدعت نہیں ہے پھر؟ ٹھیک، اس کے بارے میں تو حدیث ہے، اس کے بارے میں تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہ کریں کہ آپ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر آپ بات نہ کر سکیں یا پھر اصول سے آپ غلط ثابت ہو. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. آگے قسم سے متعلق آیات ہے. اللہ فرماتا ہے جو تم لغو قسمیں کھاتے ہو اللہ اس پر تو مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن جو تمہاری پختہ قسمیں ہیں اس پر مواخذہ ہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا لیکن آپ نے قسم کھا لی ماضی پر. مثلا آپ کل آپ جو ہے نا کلاس میں شامل ہوئے، آپ کا لنک نہیں کھلا، یا آپ سمجھے کہ کل کلاس ہی نہیں ہوئی اور آپ نے قسم بھی اٹھا لی. ٹھیک ہے، مثلا آپ آگے تھے 9 جو ہے نا وہ 20 پہ، 9:20 پہ کلاس شروع نہیں ہوئی. ہم نے کلاس شروع کی 9:25 پہ. تو آپ 4-5 منٹ تک آپ انتظار کرتے رہے اور آپ چلے گئے. تو آپ نے قسم کھا لی کہ کل کلاس نہیں ہوئی. اپنے لحاظ سے آپ ٹھیک تھے، لیکن کلاس تو ہوئی تھی 9:25 کے بعد. تو آپ نے جو قسم کھی وہ لغو ہو گئی. تو کیا ہو گئی؟ لغو ہو گئی، کلاس ہو گئی تھی، آپ کو نہیں پتا تھا. دوسری قسم ہوتی ہے گموس. گموس یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھا لی. مطلب آپ سے کسی نے پوچھا بھی کل آپ نے تراویح پڑھی؟ آپ نے کہا ہاں ہاں میں نے پڑھ لی ہے، قسم اٹھا لی میں نے پڑھ لی، حالانکہ آپ نے نہیں پڑھی تھی. یہ گناہ ہے. تیسری جو قسم ہے اسے کہتے ہیں منعقدہ. وہ مسئلے والی ہے. منعقد یہ ہوتی ہے کہ آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر آپ اگر وہ کام کریں گے تو پھر آپ پر کیا ہوگی؟ اس کا کفارہ ہوگا. مثلا آپ نے جو پچھلے سال پاکستان انڈیا کا میچ دیکھا، آپ کو بڑا دکھ ہوا یار یہ ہر مرتبہ ہارتے ہیں، تو اللہ کی قسم آئندہ میں پاکستان انڈیا کا میچ نہیں دیکھوں گا. اب پھر ورلڈ کپ آ گیا تو آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ نے پھر دیکھ لیا. پچھلے سال تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ نہیں دیکھوں گا، اب آپ نے دیکھ لیا تو اب آپ کی قسم ٹوٹ گئی، اس لیے اب آپ کیا دیں گے؟ کفارہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. یا اس طرح ہو سکتا ہے آپ غصے میں یہ کہیں کہ بھائی میں نے کوئی ماموں سے بات نہیں کرنی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم قسم اٹھا لو کہ یہ نیکی نہیں کرنی، اگر وہ کرنا نیکی والا کام ہے تو کر لو، قسم کا کفارہ دے دو. تو آپ نے کہا میں نے ماموں سے بات نہیں کرنی، غصے میں کوئی بات ہوئی، 2-4 کے بعد آپ جب ٹھنڈے ہوئے تو پھر آپ نے کہا یار بات تو کرنی چاہیے ماموں سے. اب ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ نے بات کی تو اب آپ پر کفارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا درمیانہ جو آپ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر محدثین کہتے ہیں کہ 2 ٹائم کا، صبح و شام کا. اب جو آپ 10 مسکین کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ پھر اس کے لیے ہم نے آسانی کر دی، فقہا نے آسانی کر دی کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 10 مسکین صبح اور 10 مسکین شام. ٹھیک ہے جی. تو صبح یہ ناشتہ، مطلب 10 مسکین مطلب یہ ہے کہ ناشتہ کتنا؟ ناشتہ اوسطاً اگر آپ 100 روپے کا ناشتہ کرتے ہیں تو 10 مسکینوں کا ناشتہ کتنا؟ 1000 روپیہ. اچھا،
پھر 10 مسکین شام کو، اچھا شام کو تقریباً آپ کا کھانا جو 200 کا ہے، تو 10 مسکین ہیں تو 200 سے یعنی 2000، 2000 دوپہر کے اور 2000 صبح کے، 3000 ہو گئے۔ آپ 3000 کسی غریب کو دے دیں، یہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، کر دی آپ کے لیے آسانی، ٹھیک ہے جی۔ یہ فقہاء محدثین کا کام کہ مسلمانوں کے لیے کیا کرتے ہیں، قرآن حدیث پر کیا آسانی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے، پھر ان کو کپڑے پہناؤ، یہ تو مہنگا ہو جائے گا زیادہ، ہاں یہاں تو غلام آزاد کرو، یہ تو آج کل نہیں ہے۔ تو پھر 10 مسکین کو کھانا نہیں تو پھر 10 کپڑے پہناؤ، یہ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی امیر آدمی ہے تو۔ یہ اس کفارے کی کیا ہے کا جو ہے نا، وہ اس قسم کے توڑنے کا کفارہ۔ قسم کیوں کفارہ؟ کیونکہ اللہ کی قسم اس نے کھائی ہے نا، اللہ کا نام تو عظیم عظمت والا نام ہے نا، جو اللہ کا نام کی قسم کھائے گا اس انداز سے، تو اس کو اس نے پھر ایک لحاظ سے بہربت ہی کی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو پھر اس کا دے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ شراب جو حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے جیسے بقرہ میں تھا کہ اس میں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے، تو اب کہا گیا کہ بالکل شراب کیا ہے، حرام ہے، تو اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی اس سے بھی بچو، اور یہ بھی کیا ہے، شیطانی عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگلا جو رکوع ہے وہ ہے جناب علی شکار سے متعلق، جو پیدل جاتے تھے حج کے حج عمرے کے لیے سنگار، تو وہ راستے میں شکار کرتے تھے۔ اب اگر حج عمرے والے نے احرام باندھ لیا، اسے کہتے ہیں محرم احرام باندھ لیا، اب وہ شکار نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ شکار کرے گا تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر اس نے ہرن کے شکار کیا تو ہرن جا کے فدیہ دینی پڑے گی، یہ سارا اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس زمانے میں ہوتا تھا، جب احرام اتاریں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد آپ شکار کر سکتے ہیں۔ اگلا جو رکوع وہ اس میں یہ ہے کہ ایمان والو سوال مت کرو، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام موجود ہے، زیادہ سوال مت کرو، اگر تمہارے لیے وہ بات ظاہر ہو جائے گی تو پھر تم پریشان ہو جاؤ گے۔ مطلب نبی علیہ السلام سے زیادہ سوال پوچھنے میں حرج نہیں، لیکن بار بار ایک صحابی نے عرض کیا، رسول آپ علیہ السلام نے حج کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے، آپ خاموش رہے، پھر یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے، خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہوتا، تمہارے تنگی ہوتی، تو اس لیے قرآن نازل ہو رہا ہے، لہذا سوال مت کرو زیادہ۔ اس لیے بخاری میں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات میں متمنی ہوتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ کوئی بندہ آئے باہر، پینڈو، ٹھیک ہے نا، بدو کوئی آئے اور نبی علیہ السلام سے روک ٹوک سوال کرے اور اس سے سیکھیں، حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو سوال کیا جاتا ہے جو ہے وہ معلومات کے لیے، کسی کو آزمانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں معلومات کے لیے آپ پوچھیں، لیکن اگلے پوچھنے کا بھی انداز ہو جائے۔ میں نا ایک چیز آپ کو بتاؤں، آپ کی علم میں ہوگا، تو میرا نمبر کافی دوستوں کے پاس سے اکثر، تو وہ آ کے نا واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، تو میں حیران ہوتا ہوں اور بعض اوقات میں غصہ بھی ہوتا ہوں دوستوں سے۔ میں نے کہا یار واٹس ایپ اتنی آسانی ہے، اس میں آپ نے ایک میسج چھوڑنا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، آپ جب موقع ملے آپ کو بتائیے گا۔ تو ہم ہر وقت موبائل ہاتھ میں تو نہیں رکھتے کہ بھئی مطلب یا ہر وقت آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کال کریں گے ہم آپ کو جواب دیں گے۔ بعض اوقات ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ میسج چھوڑ دیں کہ جناب یہ مسئلہ ہے، جب آپ فارغ ہوں بتائیے گا، تو دن میں 2-3 مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو جواب بھی دے دیتا ہے۔ تو وہ جب بار بار کال کرتے ہیں نا بہت تنگی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عقل مند کا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں جب اتنی آپ کے لیے سہولت آ گئی ہے تو آپ کیوں مطلب، اچھا جب ایک مثلاً آپ کو کسی کی کال آ گئی، آپ نے ایک مرتبہ اس کو کاٹ دیا پھر دوبارہ کرے گا، حالانکہ سمجھدار آدمی دوبارہ نہیں کرے گا، وہ سمجھے گا کہ اس وقت سارے جو ہے بزی ہیں، بعد میں کرنا ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مینرز ہوتے ہیں، خود سمجھنے بھی ہوتے ہیں، کچھ تجربے سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا، اور دوسرا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا، ہم نے اس کو جواب دے دیا، پھر سوال کیا، پھر ہم نے اس کو جواب دیا، اس نے پھر لائن لگا دینی ہے، بھائی دیکھو تھوڑا اسٹیمنا رکھو اور دوست بھی ہیں، دن میں 1 سوال 2 سوال کیا، اس کو تسلی سے جواب دے دیا، تو اس طرح بھی کر جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات پھر اس سے اظہار بھی کر جاتے ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا یہاں ایسا، یعنی اس کا میں آپ کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والو جب تم موجود ہو کہ جب کسی کو موت آئے اور وہ وصیت کرے، اب یہ وصیت کا ذکر ہے کہ اگر ایک بندہ سفر میں ہے اور وہ بیمار ہو گیا اور اب
جو ہے نا وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے وصیت کرتا ہے، تو اب اس کو دیکھا جائے گا کہ وصیت کس طرح کرتا ہے۔ جو سامنے موجود ہے وہ وصیت اچھی طرح سے اس کو آگے پہنچائیں، اور اگر وہ فوت ہو رہا ہے تو اس کا مال پورا پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر گھر والوں کو کوئی شک ہے کہ اس نے مال صحیح نہیں پہنچایا تو اس سے قسم بھی دلا سکتا ہے، ایسا ہوا تھا ایک واقعہ، تو اس چیز کا ذکر ہے۔ بعد میں تو وصیت والا معاملہ ختم ہو گیا نا، کیونکہ جب وراثت کا حکم آ گیا تو وصیت تو پھر اس سے ختم ہو گئی۔ تو بہرحال راستے میں اگر کوئی آپ کے سفر میں جا رہے ہیں، کوئی وصیت کرے من وعن، کل ہم نے پڑھا تھا من وعن، اس کی وصیت کو بتانا چاہیے، اور پھر اس نے جو امانت دی وہ پوری پہنچانی چاہیے۔ مومن خائن نہیں ہوتا، منافق خائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیکنڈ لاسٹ رکو میں سورہ مائدہ میں فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رسولوں سے پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، اللہ فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، دنیا میں نے تمہیں بھیجا، تمہیں کیا جواب ملا؟ رسولوں کو اللہ فرمائے قالو، رسول لیں گے لا علم لنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب رسول آئے زمین پہ، انہوں نے تبلیغ کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب نے تبلیغ کی۔ اللہ قیامت کے دن اسے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں علم ہی نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو ہے غیب کو جاننے والا۔ اب جو ہمیں علم نہیں، علم ہے لیکن وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر کوئی آپ کے یہاں آتا ہے کہ جی وہ مجھے یہ چاہیے، آپ کہیں مجھے نہیں پتا، ابو سے پوچھ لیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ معاملات ایسے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں یا مجھے نہیں پتا، ابو کو پتا ہے، آپ عاجزی کی اس تہ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام کی عاجزی کرے، ہمیں نہیں معلوم، مولا تجھے معلوم ہے۔ تو ظاہر ہے نوح علیہ السلام کو پتا ہے نا میرے کتنے میرے امتی ہیں، کتنے لوگ جو ہے مجھ پر ایمان لیا ہے، لوط علیہ السلام کو پتا ہے، لیکن وہاں یہ عاجزی کریں گے لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بھی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا یاد کیجیے میری نعمت جو میں نے تم پر کی، تیری والدہ پر کی، ہم نے تمہیں روح القدس جبرائیل سے بڑی ہم نے تائید کی، اور تم بات کرتے تھے پنگھوڑے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی، پھر ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، تمہیں توریت دی، انجیل دی، پھر تم بناتے تھے مٹی سے پرندے میرے اذن سے، اس میں پھونک مارتے تھے پھر اڑتے تھے میرے اذن سے، اور تم اندھوں کو اور برس والوں کو تم ٹھیک کرتے تھے میرے اذن سے، تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے اذن سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے نبیوں کو جو شان عطا فرمائی ہے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں کیا کرے گا، اظہار کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اذ قال الحواریُّ، جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ڈرو، تم اگر مومن کیا تم نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آسمان سے ایک دسترخوان اترے، مائدہ دسترخوان اترے، ہم اسے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی اللہ ہمارے اوپر جو ہے نا آسمان سے ایک مائدہ دسترخوان اتار، تاکہ یہ نشانی بن جائے اول و آخر کے لیے، ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ہم ٹھیک ہے ہم تمہیں یہ دیں گے، لیکن جو اس کا انکار کرے گا بعد میں پھر ایسا ہم اس کو عذاب دیں گے کہ دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوا۔ تو یہ پھر اس سارا اسی پر آخری رکو میں پھر اللہ فرما گیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ بن مریم، اللہ فرما گیا اے عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس، کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ تم مجھے اپنا خدا بنا لو، میری والدہ کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے، کیا آپ نے یہ کہا تھا؟ اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کہے گا سبحانک یا بارک اللہ، تو پاک ہے، ما یکون لی، مجھے یہ روائی نہیں ہے، میرے لیے مناسب ہی نہیں کہ میں کہوں کہ جو ہے مجھے خدا بنا لو، ٹھیک ہے۔ ان قلت جو میں نے کہا ہے فقط علم تو، یا اللہ تجھے پتا ہے میں نے جو کہا زندگی میں آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلم و نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا علم ما فی نفسی، میں نہیں جانتا جو تو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غیب کو جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی، ہاں جو تو نے حکم دیا نا یا باری طرح میں نے وہی کہا ہے۔ میں نے کیا کہا انے عبد اللہ ربی و ربکم، اللہ کی بات کرو جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ میں نے انہیں نہیں کہا کہ میری بات کرو، میں نے کہا اللہ کی بات کرو، میرا رب بھی وہی ہے تمہارا رب وہی ہے۔ وکنت علیہم شہیدا، تو میں اس وقت تک ان کے پاس موجود تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں وہاں تھا تو میں انہیں یہی تعلیم دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت رقیب علیہم، اب تو ہی ان پر نگہبان ہے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، جنہوں نے یہ کام کیا نا، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں،
یہ تیرا معاملہ ہے، تو جو چاہے کر. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. ایک وقت تھا نبی علیہ السلام، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا تکرار کیا، بار بار پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ اللہ تو تھا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، تیری مرضی ہے تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے تو اس کو بخش دے. نبی علیہ السلام نے اس کا تکرار کیا، تکرار کیا، تکرار کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. یا باری تعالیٰ، ان بتوں نے کافی لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے میری پیروی کی وہ تو پھر میرا ہے، اگر اس نے نافرمانی کی تو جانتا ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. جس نے میری پیروی کی وہ تو ٹھیک ہے، فانہ منی وہ میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو جانتا ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں آیتوں کو پڑھا، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جا پوچھ کیا میرے محبوب سے کیوں رو رہے ہیں. یہ مسلم حدیث سے آہا. جبرائیل آتے، اللہ کو پتہ ہے، جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت میری امت. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا ٹھیک ہے کہ جو میرا نافرمان ہے تو جانتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے تو جانتا ہے، بس میری امت. تو آپ علیہ السلام روتے رہے. جبرائیل پھر پیغام لکھے گیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرا محبوب اس لیے رو رہا ہے، یہ آیتیں پڑھ کے رو رہا ہے، کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں کہوں گا تو جانے، نہیں میری امت ہے. تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل جا کے میرے محبوب کو پیغام دو، ہم آپ کو راضی کریں گے آپ کی امت کے بارے میں. آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کو راضی کریں گے. مطلب جس طرح آپ چاہیں گے نا، جس گناہ گار کو بھی آپ جنت میں آپ کو راضی کریں گے. تو ہمارے نبی ہمیں یاد کر کے کس طرح روتے ہیں، تو کتنی محبت، کتنی شفقت، کتنا پیار ہے. اور ہم ان کے طریقے پر نہ چلیں اور ان کی سنت پر عمل نہ کریں اور ان سے پیار نہ کریں، ان پر درود نہ پڑھیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے. یہاں 2 سال کی دوستی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار میرے دوست کو گولی نہ لگے مجھے لگے، اس کو تکلیف نہ مجھے تکلیف ہو. اور یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت کے لیے کتنے غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں میری امت میری امت میری امت. یہ کتنے رحمت للعالمین ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کی محبت، یہ آیت پڑھ کے آپ علیہ السلام روتے رہے. مسلم میں یہ ہے. اور طبیان القرآن کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے وہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اس کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا. ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ ان سے راضی ہو جائے، وہ جنتی ہو جائے، یہ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات، اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.